پاکستان میں ڈائیورس کی شرح بہت بڑھ رہی ہے. اچھا، مرد ہمیشہ سے ایسے تھے، ان کا غصہ بھی ایسے تھا. خواتین کی طرف سے جو شاید برداشت ہے وہ بہت نیچے چلی گئی. اس کی بہت بڑی وجہ اویئرنیس بھی تھی، آگاہی بھی، اور آگاہی نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا. لیکن بعض اوقات شاید جو ہمارے ویسٹ اور ہمارے کلچر کے ساتھ اس کا جو تصادم ہے وہ بعض اوقات چیزوں کو ایسا خراب کر دیتا ہے کہ اس نے جو ہے ہمارے حسن کو متاثر کیا، جو ہمارے خطے ہمارے معاشرے کا حسن تھا اس کو متاثر کیا. آئی واز ریڈنگ اے ویری گڈ بک، اور اس کتاب کے کچھ نکات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم اپنی شادی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اور اس میں آبویسلی مرد کی طرف سے بہت بڑا کنٹریبیوشن آنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ویڈیو میں بالخصوص خواتین کے لیے بنا رہا ہوں. شاید آپ ان نکات پر عمل کریں، کبھی بھی گھر نہ ٹوٹیں. ایک تو نمبر 1، وقت کا انتظام کریں. اپنے شوہر کے وقت کے مطابق اپنا شیڈیول بنائیں. اگر وہ جلدی اٹھتا ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ اٹھنا چاہیے، اس کی چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر دوبارہ سو سکتی ہیں. اور جب وہ کام پر چلا جائے تو یو کین ہیو ریسٹ. یا اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی صبح ناشتہ نہیں کر کے آئے، بیوی نہیں اٹھی. یہ وہ سرکل ہے. شوہر کو بھی کاؤنٹر خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپسی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. بانو قدسیہ اکثر کہا کرتی تھی کہ شوہر جتنی سہولیات آتی جاتی ہیں نا، اتنا شوہر کے ساتھ آپ کا کنیکشن ٹوٹتا ہے. فار ایگزامپل، جب یہ گیزر آئے تو وہ جو عورت صبح اٹھ کے ایک ڈپینڈنسی، ایک وقت آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی اور دوستی پر چل رہے ہوتے ہیں، یا بچوں کی وجہ سے ایک دوستی ہوتی ہے، ضرورت بن چکے ہوتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی. اب جتنے بیچ میں کنیکشنز آتے جائیں گے وہ عادت کی وہ ریپلیسمنٹ وہ لیتے جائیں گے. فار ایگزامپل، پانی گرم کر کے دینا تھا، گیزر آ گیا. کھانا گرم کر کے دینا تھا، اوون آ گیا. کوئی سینڈوچ بنا کے دینا تھا، ٹوسٹر آ گئے، سینڈوچ میکر آ گئے. تو جتنی سہولیات تھیں انہوں نے وہ جو کنیکشن تھے اس کی جگہ مشینیں لیتی چلی گئیں. تو اس لیے اگر آپ اس پیار بھرے کنیکشن کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اوون استعمال کرنا چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ اس ضرورت کو قائم رکھیں گی تو مرد آپ کی طرف راغب رہے گا. نمبر 2، گھر کو صاف اور آرام دہ رکھیں. اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وین ہسبینڈ کمز ٹو ہوم ایٹ نائٹ یا ایوننگ، جب تھکے ہوئے، تو گھر صاف نہیں ہوتا. بچوں نے اپنا یمن کٹیٹا پورا کیا ہوتا ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اینڈ دس ڈسٹربس دا لائف الاٹ، اور الٹیمیٹلی یہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر کرتی ہے. ایون ڈائیورسز ہوتی ہیں اس بات پہ. تیسرا، استقبال اچھا ہو. یہ پرائمری وجہ ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں. یوزلی ساس بہو لڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں، یا گھر خراب اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ خاتون کا استقبال پراپر نہیں ہوتا. وہ پورے دن کا تھکا ہوا آتا ہے، وہ اپنی فرسٹریشن ساری جو ہے وہ اس مرد پر نکال دیتی ہے. یہ وہ ہیں جو سوسائٹی سے نکلے ہوئے تجزیے ہیں. تھینکس گاڈ دس ڈزنٹ ہیپن ان مینی ہومز انکلوڈنگ می. میرے ہوم میں ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں سفر کرتے ہیں. اور جہاں پیسوں کے بھی مسئلے شروع ہو جائیں وہاں پھر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور شوہر جتنا بھی کما رہا ہو، اس کو اگر رسپیکٹ کے ساتھ ویلکم نہیں کیا گیا گھر، تو اس کا گھر آنے کو دل نہیں کرے گا. پھر وہ پوری رات دوستوں کے ساتھ ہوگا، گھر نہیں آئے گا، توجہ نہیں دے گا پراپر. تو یہ ساری چیزیں بھی پھر میٹر کرتی ہیں. چوتھا، شوہر سے رابطے میں رہیں لیکن چیچڑ ہونے کی حد تک نہیں. آپ فار ایگزامپل 12-1 بجے اس سے پوچھ لیں کہ کچھ کھایا تم نے، 4 بجے 5 بجے اس کے لیے کوئی ٹفن بھجوا دیں کھانے کے لیے. کوئی کنیکشن ضرور رکھیں، لیکن دیٹ کنیکشن شوڈ ناٹ بی ان دی فارم آف شک کرنا یا چیچڑ ہونا یا اس کے پیچھے پڑ جانا. تو ایک اچھا کنیکشن رکھیں، لیکن وہ کنیکشن کسی صورت بھی اس کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. مطلب اس کو یہ نہ لگے کہ مجھے ٹریک کیا جا رہا ہے. نمبر 5، میٹھے بول. ہر رشتے میں دونوں طرف سے میٹھے بول آنے چاہیے. اللہ تمہیں میرے لیے سلامت رکھے، اللہ تمہارا سایہ میرے بچوں پر سلامت رکھے، تم مجھے یاد آ رہے تھے، اپنا خیال رکھو، تمہارے بغیر دنیا جو ہے وہ میری ادھوری ہے یا میرا من نہیں لگتا. دیز آر دا تھنگس جس سے گھر جڑے رہ جاتے ہیں. نمبر 6، شوہر کی فیملی کا احترام، خاندان کا احترام. اب یہ بڑا کامن ہو گیا ہے کہ فوراً جب لڑائی جھگڑا یا فساد ہوتا ہے منٹ نہیں لگتا اور اس کی پوری فیملی پون دی جاتی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی رسپیکٹ کریں، اس کا ریگارڈ کریں، اور اس کی فیملی کو اون کریں اسی طرح جیسے اپنی فیملی کو اون کرتی ہیں. اور کبھی بھی نیور ٹیک انسٹرکشنز فرام یور بیک ہوم. خواتین کو کبھی بھی انسٹرکشنز اپنے پچھلے گھر سے نہیں لینی چاہیے، بیکاز انہیں سینیریو نہیں پتہ ہوتا. ہو سکتا ہے وہ سینیریو خود بہتر ہینڈل کر لے. اور اس میں ڈیجیٹل جو طوائف گیری ہے جب وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ پھر گھر، کیونکہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں بھئی اس نے، ہم نے فارچونر لے لی، وہ انہیں ویوز کے چکر میں تو وہ بیوی کا بھی دماغ میں کھنس بھر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے بھی آئی فون 16، مادیت،
یہ بھی گھر تباہ کرتی ہیں. نمبر 7, شوہر کو ان دی اینڈ دی ڈیسیژن میکر رکھیں اگر وہ ڈیسیژن جائز ہے اور لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ ہے. فار ایگزامپل اگر 2 باتوں میں کسی کی جرا بانی گئی ہے اور دونوں جائز ہیں اور جسٹیفائڈ ہیں, فار ایگزامپل ٹی وی یہ نہیں یہ لینا ہے, تو کوشش کریں کہ اگر کوئی بہت زیادہ پسندیدگی نہیں ہے تو پیار سے منا لیں یا پھر مجازی خدا کی رائے کا احترام کریں. تو یہ وہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں خواتین کے لیے بتانا چاہ رہا تھا, اینڈ دیز آر ایکسٹریکٹیڈ فرام اے ویری گڈ بک. اب اس میں مردوں کے لیے بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں, وہ ویڈیو پھر کبھی صحیح. تو اگر تھوڑا سا ہم اس مادیت کے دور میں ان سارے پوائنٹس کو میری خواتین بہنیں جو ہیں اپنا لیں تو بہت سارے گھر جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں اور ہم ڈائیورس ریشو پر بھی قابو پا سکتے ہیں. ایک آخری پوائنٹ میں ایڈ کروں گا اور وہ ہے ڈیجیٹل طوائف گیری سے بچیں, ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹزم سے بچیں. یہ جو کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں موبائل فون مادیت کی چکر میں, وہ اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی ہے گھر میں سکون. ان میں سے کسی کے گھر میں بھی سکون نہیں ہے. میں کیونکہ اس لیول پر فالوورز یا فیم رکھتا ہوں کہ میری ان کے گھروں تک رسائی ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کی بیویاں ان سے کتنی تنگ ہیں, یہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہیں, یہ کتنے کلب پارٹی ڈانس کلچر میں جاتے ہیں. جو یہ کیمرے پہ آپ کو دکھاتے ہیں ان میں سے 60-70% ان کی ریئل ٹائم میرڈ لائف ویسی نہیں ہے. ان کے گھروں میں بہت پرابلمس ہیں اور وہ پیسے کے نشے میں برباد ہو چکے ہیں اور ان کی پیچھے بیویاں بھی ان سے تنگ ہیں, تو ان کے گھروں میں سکون چلا گیا ہوا ہے. تو جو یہ دکھاتے ہیں فارچونر گاڑیاں اور آج ہم یہ لینے جا رہے ہیں, آج ہم نہا کے نکلے, آج ہم آئی فون 16 اٹھانے جا رہے ہیں, یا آج ہم نے لاکھوں روپے کے کوئی بیگ خرید لیے ہیں باہر سے, ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے, ان کے گھروں میں احترام نہیں ہے رشتوں میں. تو اس ڈیجیٹل طوائف گیری سے بھی اپنے گھر کو محفوظ رکھیں. دس از دی 8 پوائنٹ دیٹ آئی ہیو ایڈڈ. تو آپ کے گھروں میں سکون رہے گا اور طلاق کی ریشو بہت نیچے ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.